شافعی فرقے نہیں ہیں، حنفی اور شافعی فرقے نہیں ہیں، اس لیے کہ فرقہ حنفیت اور شافعیت کا نام نہیں، مالکیت اور حنبلیت کا نام نہیں، چاروں کے عقیدے ایک ہی ہے۔ امام اعظم بھی یا رسول اللہ کہتے ہیں تو شافعی بھی یا رسول اللہ۔ لوگوں کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں، میں کوئی ان کی بات کرنے نہیں آیا، میں تو اپنی آقاؤں کی بات کرنا، لیکن بات بتا رہا ہوں، ہمارے نوجوان پریشان ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یہ ان میں چشتی بھی ہے، قادری بھی ہے، رضوی ہے، اشرفی ہے، برکاتی، کتنے فرقے ہیں آپ لوگوں کے یہاں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ سلسلہ کس کو کہتے ہیں اور فرقہ کس کو کہتے ہیں۔ جن بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ سلسلے فرقے میں فرق کیا ہے، وہ دانا دیتے ہیں، پھر ہمارے جوان آگے کہتے ہیں کہ دیکھو، کہتے ہیں کتنے فرقے، ان سے کہا نادان، فرقے جو ہے نا وہ نظریات پر نہیں بنتے، فرقے عقائد پر بنتے ہیں۔ ذرا بتا دے کہ رضوی اور اشرفی میں عقیدے میں کوئی اختلاف ہو، قادری اور چشتی میں عقیدے میں کوئی اختلاف ہو، برکاتی اور نقشبندی میں کوئی عقیدے میں اختلاف ہو، ہمارے عقائد جو ہے وہ ایک ہیں الحمدللہ، اور اکثر کے مسائل بھی ایک ہیں الحمدللہ، لیکن کہیں کوئی نفرت کی بات نہیں ہے، محبتوں کی بات ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں یہ چشتی کیوں کہلواتے ہیں؟ کیا حضور نے کبھی کسی کو چشتی کہا؟ ایک قادری کیوں لگاتے کہ حضور نے کسی کو قادری کہا؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یوں تکلیف ہے کہ قادری چشتی حضور نے کسی کو نہیں کہا، تو حضور علیہ السلام نے کسی کو تیمی بھی تو کہا، کسی کو یمنی بھی تو کہا، کسی کو مصری بھی تو کہا، حضور علیہ السلام نے کسی کو عجمی بھی تو کہا، حضور علیہ السلام نے کسی کو عربی بھی تو کہا۔ یہ حضور علیہ السلام نے تو اس دور کی پہچان شہروں سے تھی، اور اس دور کے اندر پہچان عرف کے اعتبار سے جو ہے پہچاننے کے لیے کہ کون کہاں سے وابستہ ہیں، وہ جو ہے وہ سلسلوں کے ذریعے سے ہے، لیکن عقائد سب کے ایک ہیں، محبتیں سب کے دلوں میں ہیں، پیار سب کے دلوں میں ہے۔ یہ ایک ہی سٹیج کو دیکھ لیجئے کہ یہاں پر آپ کو مختلف پھول نظر آئیں گے، اور یہ پورا ممبر ایک گلستان کی شکل میں نظر آئے گا الحمدللہ، لیکن کوئی کسی سے ناراض نہیں ہے، سب بے فضل تعالیٰ ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ ایک مجمع کا بھی یہی حال ہے، تو عقیدے جدا ہوتے ہیں۔ دیکھا آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی جنت میں جائے گی جو ایمان لائے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی جنت میں جائے گی جو ایمان لائے، ہم بھی جنت میں جائیں گے ایمان والے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی کہے کہ دیکھو کہ موسیٰ کی قوم تو الگ ہے، حضور کی قوم الگ ہے، پھر دونوں جنت میں کیوں؟ تو نادان، جو عقیدہ قوم موسیٰ کا تھا وہی عقیدہ محمد رسول اللہ کی امت کا بھی ہے۔ امتوں میں مسائل بدلتے رہے، عقائد کبھی نہیں بدلے، عقیدہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کے سارے مومنوں کا وہی عقیدہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، عقیدہ کہیں نہیں بدلا۔ ہاں البتہ مسائل بدلتے رہے، وہ پتہ چلا مسائل جہاں مختلف ہو وہاں جنتی اور جہنمی ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، عقیدہ مختلف ہونے میں جنتی اور جہنمی ہونے کا سوال پیدا، ورنہ دیکھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے یہاں اگر نجاست لگ جائے تو کاٹ کر پھینکنا تھا، ہے نا؟ اٹھا کر دیکھیں آپ قرآن کی تفسیر، اور ہمارے یہاں لگ جائے تو چلو بھر پانی سے دھل دو۔ بولو ان میں ہم میں مسئلے کا اختلاف ہے کہ نہیں؟ مسئلے کا اختلاف ہے، عقیدے کا اختلاف نہیں، اس لیے وہ بھی جنتی ہیں، ہم بھی جنتی ہیں۔ اب پتا چلا حنفی اور شافعی فرقے نہیں ہیں، حنفی اور شافعی فرقے نہیں ہیں، اس لیے کہ فرقہ حنفیت اور شافعیت کا نام نہیں، مالکیت اور حنبلیت کا نام نہیں، چاروں کے عقیدے ایک ہی ہے۔ امام اعظم بھی یا رسول اللہ کہتے ہیں تو شافعی بھی یا رسول اللہ کہتے ہیں، مالکی بھی یا رسول اللہ کہتے ہیں، حنبلی بھی کہتے ہیں۔ جھگڑا تو ان سے ہو گیا ہم لوگوں کا جو یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہتے، ہاں یہ بات ہے۔ حیات النبی کا جو اختلاف کرتے ان سے، اگر وہ بھی چلیں وہ عنوان صرف یہ کہنا چاہتے